اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الإنجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ وقفینا علی آثارہم، اور پیچھے بھیجا ہم نے انبیاء کے نقش قدم پر، بعیسی ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، مصدقا لما بین یدیہ، سچا بتانے والا اس کو جو اس کے آگے ہے، من التوراۃ یعنی تورات کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اس کو انجیل دی، فیہ ہدی ونور، اس میں رہنمائی اور روشنی ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور سچا بتانے والی ہے اس کو جو اس کے سامنے ہے یعنی تورات کو، وہدی وموعظۃ، اور رہنمائی اور نصیحت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل، اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا اس کے موافق، فیہ اس انجیل میں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جس نے اس کے موافق حکم نہیں کیا جو اللہ نے اتارا ہے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں تورات کا تذکرہ تھا، اب ان آیتوں میں انجیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تورات کا تذکرہ فرمانے کے بعد انجیل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ انجیل جو ہے یہ تورات اور قرآن کریم کی درمیانی کڑی ہے، اس کے آگے قرآن کریم کا تذکرہ آئے گا جو کہ در حقیقت مقصود ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فصل ہے، تو اس عرصے میں بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء مبعوث ہوئے۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی مبعوث ہو جاتا، اور بعض زمانوں میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی جمع ہوئے جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، سب تورات ہی کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس طویل عرصے میں جب حالات بدلے تو بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس میں اصل ملت کو باقی رکھ کر بعض احکام میں تبدیلی کی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آنے کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ اور میں آیا ہوں اس تورات کو سچا بتانے والا بن کر جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور میں آیا ہوں تاکہ وہ بعض چیزیں تم پر حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، یعنی اصل ملت کو باقی رکھ کر اس میں ضروری اصلاح کروں۔ تو یہ جو نسخ ہے، جو اصل ملت کو باقی رکھ کر بعض چیزوں کو ختم کرنا ہے، یہ جزوی نسخ ہے، اس سے تورات کی تصدیق پر اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کہ قرآن کریم گزشتہ کتابوں کا مصدق ہے، پھر ان کے بعض احکام کو بھی قرآن کریم بدلتا ہے، تو یہ بھی جزوی نسخ ہے، اس سے سابقہ کتابوں کی تردید نہیں ہوتی۔ تو غرض انجیل بھی اللہ کی نازل کی ہوئی سچی کتاب ہے، وہ بھی شمع ہدایت ہے، مینارہ نور ہے، تورات کی تصدیق کرتی ہے، اللہ کا خوف کھانے والے بندوں کے لیے رہنما اور نصیحت ہے۔ سورۃ الصف میں صراحت ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، تو بس ضروری تھا کہ بنی اسرائیل آپ پر ایمان لاتے، اور انجیل میں
جن احکام کی تبدیلی کی گئی ہے ان کے موافق عمل کرتے، ان احکام کو نافذ کرتے، ان پر عمل کرتے۔ بس جو اس کی خلاف ورزی کرے گا فرمایا وہ نافرمان ہوگا۔ آیات کا ترجمہ دیکھیں، اور ہم نے ان انبیاء بنی اسرائیل کے نقش قدم پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، جو سچا بتانے والے ہیں اس کتاب کو جو ان سے پہلے نازل ہو چکی، یعنی تورات کو، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، اس میں رہنمائی اور روشنی ہے، اور وہ سچا بتانے والی ہے اس کتاب کو جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی تورات کو، جو انجیل اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما اور نصیحت ہے، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس کے موافق جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے، اور جس نے اس کے حکم کے موافق حکم نہیں کیا جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، وہی لوگ حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک بات غور کریں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے بار بار یہ اس بات کی شہادت دی ہے کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن آج جو اصل انجیل ہے وہ دنیا کی نظروں سے غائب ہے۔ عہد نامہ جدید میں جو 4 انجیلیں ہیں ان کے کتاب الہی ہونے کا دعویٰ دار کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات ہیں اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ مجہول الحال لوگوں نے جمع کیے ہیں۔ اصل انجیل آج بھی غائب ہے، کسی کے پاس اصل انجیل نہیں ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کریم آج بھی محفوظ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔